عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهر اللون كان اركه اللؤلؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چمکدار رنگت والے تھے، اور کہتے ہیں کان ارکہ اللؤلؤ، اور حضور کی چمکدار رنگت پر جب پسینہ آتا تو وہ موتیوں کی مانند معلوم ہوتا۔ اذا مشا تقفا، اور کہتے ہیں حضور جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ بلندی سے اتر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وما مسست دیباجتن ولا حریرن الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا شممت مسکا ولا عنبرۃ اطیب من رائحۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کہتے ہیں حضور کے دست مبارک سے زیادہ نرم کوئی مخمل میں نے آج تک چھوا نہیں، اور حضور جیسی خوشبو آج تک کبھی سونگی نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور پیارے اوصاف سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ مختصر سا وقت اور بے شمار طلبہ اور معززین یہاں پر جمع ہے۔ میرا یہاں آنے کا مقصد بالخصوص طلبہ سے گفتگو ہے، اور بہت ہی مختصر اور قیمتی نقطے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ خطاب کا انداز کوئی جوشیلا نہیں بلکہ فکری ہے، تو جتنے طلباء کرام ان کے والدین یہاں پر بیٹھے ان سے مختصراً 3 نقطوں پر گفتگو کرنا چاہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق بات کہنے، آپ کو حق بات سننے اور اسے سن کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو طلبہ یہاں پر جمع ہے خصوصی توجہ ان کی درکار ہے۔ 3 نکاتی ایجنڈا ہے، اس ایجنڈے کو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ میری گفتگو بڑی ہی مختصر اور 3 نکات پر مبنی ہے۔ اس میں سے پہلا نقطہ وہ ہے فوکس، توجہ۔ آپ نے یہاں سے نکلنے کے بعد نور القرآن اکیڈمی سے سند حاصل کرنے کے بعد کن 3 چیزوں پر غور و فکر کرنا ہے۔ تو گفتگو کا پہلا حصہ ہے فوکس، کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ تو اقبال کے الفاظ میں اپنی گفتگو کو مختصراً ایک ایک کر کے ہر نقطے پر روشنی ڈالتا ہوں۔ کہتے ہیں بمصطفیٰ بریساں خیشرا کے دین ہم اوست، بمصطفیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بریساں رسائی حاصل کرو، خیشرا جتنا بھی ہو سکے، کہ دین ہم اوست کہ سارے کا سارا دین یہیں پر ہے، بمصطفیٰ بریساں خیش را کے دین ہم اوست۔ اس کے بعد کہتے ہیں اگر بہو نہ رسیدی، اگر ان تک نہ پہنچ سکے، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبی است، کہ اگر ان تک نہ پہنچ سکے تو ساری کی ساری بو لہبی ہے۔ تو ان علماء، ان اساتذہ اور ان معزز مہمانوں سے عرض کروں گا کہ زندگی کا ایک ہی فوکس ہونا چاہیے۔ اس مدرسے سے نکلنے کے بعد بمصطفیٰ بریساں خیش را کے دین ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبی اس، کہ حضور کی ذات مبارکہ تک رسائی حاصل کرو، کہ سارے کا سارا دین یہیں پر ہے، اور اگر ان تک نہ پہنچ سکے تو ساری کی ساری بو لہبی ہے۔ یہ وہ ایک نقطہ ہے جو میں طلبہ تک پہنچانا چاہتا تھا۔
اب دوسرا نقطہ، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرا نقطہ ڈیولپمنٹ، ترقی. تو اس پہ بھی ہمیں نکات ملتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر تم اس مدرسے سے نکل گئے ہو، تم نے فوکس حضور کی ذات کو بنا لیا ہے، تو اب دوسری کون سی فکر ہے جس پر تمہیں کام کرنا ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں دریائے تو دریاست کہ آسودچو صحراست، کہ تمہارا دریا ایک ایسا دریا ہے جو کہ صحرا کی مانند، ریگستان کی مانند ٹھہرا ہوا ہے. دریائے تو دریاست کہ آسودچو صحراست، دریائے تو دریاست کہ افزون نشد و کاست، کہ تمہارا دریا تو وہ دریا بن چکا ہے جس میں کمی تو واقع ہوئی ہے مگر کوئی اضافہ نہیں ہوا. وہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہاں سے نکلے ہو تو تمہیں روز اپنی ذات کے اوپر غور و فکر کرنا ہے، اپنی ذات پر انالیسس کرنا ہے کہ تمہاری ذات سے لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے. کہتے ہیں دریائے تو دریاست کہ افزون نشد و کاست، کہتے ہیں بیگانۂ آشوب و نہنگ آس چہ دریاست، کہ تمہارا دریا ایسا دریا ہے جو زندگی کی کشمکش سے خالی ہے، کہ اس میں مگر مچھ ہی نہیں، کہ اس میں مچھلیاں ہی نہیں. تو زندگی کی علامت اگر ہے تو زندگی کی علامت حرکت میں موجود ہے کہ تم نے مسلسل محنت اور جدوجہد سے اس زمانے کے نقشے کو تبدیل کرنا ہے. کہتے ہیں سینہ چاکش صفت موج رواں خیز، کہ اب تو موج رواں کی طرح دریا کا سینہ پھاڑ کر اس سے باہر نکل جا. کہتے ہیں دریائے تو دریاست کہ آسودچو صحراست، دریائے تو دریاست کہ افزون نشد و کاست، بیگانۂ آشوب و نہنگ آس چہ دریاست، سینہ چاکش صفت موج رواں خیز. اس کے بعد کہتے ہیں از خواب گراں، خواب گراں، خواب گراں خیز، از خواب گراں خیز، کہ اب گہری نیند سے اٹھ جاؤ، اور اب گہری نیند سے اٹھ جاؤ، اور اب بہت ہی گہری نیند سے اٹھ جاؤ. یہ میری گفتگو کا دوسرا نقطہ اور سب سے آخری نقطہ. پہلا نقطہ جس پہ ہم نے ڈسکشن کی وہ تھا فوکس، کہ اپنا تعلق حضور کی ذات بابرکت کے ساتھ جوڑنا ہے. دوسرا ڈیولپمنٹ، کہ روز اپنی ذات پر انالیسس کرنا ہے کہ میری ذات سے کتنے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور تیسرا اور سب سے اہم نقطہ تمام علماء اور تمام معززین حضرات کے لیے وہ ہے پاور، وہ ہے طاقت. کہ اگر تم نے زمانے کی رفتار سے آہستہ چلنا شروع کر دیا، اور اگر تم زمانے کی رفتار سے پیچھے رہ گئے تو یہ زمانہ تمہیں پیچھے چھوڑ دے گا. وہ بتا رہے ہیں کہ اگر تمہیں اس معاشرے کے اندر زندہ رہنا ہے تو تمہیں طاقت کا ہاتھ اپنے ہاتھ کے ساتھ جوڑنا ہوگا. اقبال نے کہا تھا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اور تقدیر کے جو قاضی ہیں انہوں نے شروع سے بات کہہ دی ہے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. کہ اگر تم کمزور ہو گئے، اگر تم نے طاقت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا تو تمہاری داستان داستانوں میں نہ رہے گی. اور علماء کرام سے آخری نقطے یعنی پاور یعنی طاقت کے اوپر گفتگو کرنا چاہوں گا کہ 3 نقطے ہیں جسے طاقت بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. وہ 3 کون سی باتیں ہیں جنہیں یہاں سے نکلنے کے بعد، ان اسناد کو حاصل کرنے کے بعد آپ نے 3 نقطوں پر غور و فکر کرنا ہے. وہ پہلا نقطہ تعلق سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ کا تعلق، آپ کی خوشنودی صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، کہ آپ اپنی غلامی کی دے دیں سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے. نمبر 1 کہ آپ نے جو کچھ کام کرنا ہے اس کا مقصد صرف اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی ہونی چاہیے. نمبر 2 کہ آپ نے دنیا کی کسی چیز سے، دنیا کے کسی مال و دولت سے
مرعوب نہیں ہونا ہے۔ آپ اپنی ذات کے اندر ایک انجمن ہے، آپ انبیاء کے وارث ہیں۔ آپ نے کسی مال و دولت اور کسی جاہ و جلال کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے، اور آپ کی خوشنودی، آپ کی ساری طاقت وہ آسمانی طاقتوں سے ملتی ہے۔ آپ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے کام کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں آپ کا وجود باقی رہے گا۔ اب اقبال کے ان اشعار پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، احوال محبت میں کچھ فرق نہیں ایسا، سوزو تب و تاب اول، سوزو تب و تاب آخر، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر، اور میخانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، لاتے ہیں سرور اول، دیتے ہیں شراب آخر، اور کیا دبدبہ نادر، کیا شوکت تیموری، ہو جاتے ہیں سب دفتر غرق مے ناب آخر۔ اب طلبہ کے لیے کہ خلوت کی گھڑی گزری، جلوت کی گھڑی آئی، چھٹنے کو ہے بادل سے آغوش سحاب آخر، وما علینا الا البلاغ۔